اور پھر اس امت کی عظمت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ پروردگار عالم رب لم یزل و لا یزال خالق ارض و سما نے قرآن مجید میں اعلان کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عظمت کو بیان کیا، پروردگار نے اس امت کا مقام بیان کیا، اس امت کی عزت بیان کی۔ اللہ نے اس امت کو بہترین امت کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے امت محمد، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں، تم بہترین امت ہو۔ سبحان اللہ، بے شک کیا ہو؟ بہترین امت، بہترین۔ اور بہترین کا مفہوم تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہترین کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، پروردگار نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو بہترین کہا اور بہترین بنایا، بہترین بنایا اور پھر اعلان کر دیا تم بہترین ہو۔ آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں اس امت کی عزت کیا ہے، اس امت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ صحیفہ توریت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کے اندر پڑھا، ایک امت کی عظمت لکھی ہوئی ہے، ایک امت کا مقام لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایک امت ایسی آئے گی دنیا کے اندر کہ اس کا مقام یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو یہ شان عطا کرے گا کہ وہ امت ایسی امت ہوگی، رات کے اندھیرے میں اگر صدقہ دے گی، رات کے اندھیرے میں اگر کسی کو خیرات دے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی امت کے لیے قانون یہ تھا، اگر کوئی صدقہ دیا کرتا تھا، اگر کوئی خیرات کیا کرتا تھا، وہ لا کر میدان میں رکھ دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کوئی اپنا عطیہ پیش کرنا چاہتا تھا، لا کر میدان میں رکھ دیا کرتا تھا۔ آسمان سے ایک بجلی آتی تھی، ایک آگ آتی تھی، یا تو اسے اٹھا کر لے جاتی تھی یا پھر اس کو جلا دیا کرتی تھی، یا اگر وہ قبول نہیں ہوتا تھا تو وہیں پر پڑا رہ جاتا تھا، وہیں پر گل سڑ کے خراب ہو جاتا تھا۔ لیکن سنو توریت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں کہ امت ایسی آئے گی اگر رات کے اندھیرے میں صدقہ دے گی، اللہ رات کے اس اندھیرے کے اندر اسی وقت میں اس کے صدقے کو قبول فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا اے میرے مولا وہ امت مجھے عطا کر دو، یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے دے دوں، وہ امت تمہیں کیسے عطا کر دو؟ اے موسیٰ وہ امت تو میرے حبیب کی امت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد۔ سائیڈ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے عطا کر دوں، وہ تو میرے محبوب کی امت ہے، وہ میرے حبیب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ پھر تلاوت کر رہے ہیں، توریت کو پڑھ رہے ہیں، آگے حضرت موسیٰ نے پڑھا ہے، آگے حضرت موسیٰ پڑھ رہے ہیں کہ ایک امت دنیا میں ایسی آئے گی اگر اس امت سے گناہ ہو جائیں گے، اگر وہ چھپ کر رات کی تنہائی میں گناہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں اگر کوئی رات کے سناٹے میں گناہ کیا کرتا تھا تو صبح کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا تھا، یا تو اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا یا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ ادھر اگر کوئی گناہ کرے اس کا گناہ جگ ظاہر ہو جاتا تھا، اس کا گناہ دنیا کو پتہ لگ جاتا تھا۔ لیکن سنو میرے عزیزو، توریت میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں ایک امت ایسی آئے گی وہ گناہ کرے گی
मगर अल्लाह उसके गुनाहों पे पर्दा डालेगा, अल्लाह उसके गुनाहों की पर्दा पोशी करेगा। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ए मौला वो उम्मत मुझे अता कर दो। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा वो उम्मत तुमको कैसे अता कर दो? ए मूसा वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ते चले गए, इस उम्मत का मकाम मर्तबा अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते चले गए, या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता कर दे, या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता कर दो। अल्लाह फरमाने लगा, ऐ मूसा वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दो? वो मेरे महबूब की उम्मत है। तो फिर हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अर्ज करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार अल्लाहुम्मा जाऊली मिन उम्मती मोहम्मद। अर्ज करने लगे, ऐ मौला अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता तो मौला तू मुझे भी उसी उम्मत में शामिल कर दे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या अली। अब जरा तवज्जो करें और थोड़ी सी बात सुने तवज्जो के साथ। मैं आपके साथ हंसी दिल लगी नहीं करूंगा, थोड़ी चंद बातें बता के अपनी गुफ्तगू आप तक पहुंचा के कुछ पैगाम दे के रुखसत हो जाऊंगा। फिर आप हजरत असद इकबाल कलकत्तवी को सुनेंगे। ये उम्मत मोहम्मद है। तौरात में इस उम्मत का मकाम बयान किया अल्लाह ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, मौला मुझे उसी उम्मत में शामिल कर दे। ये वो उम्मत है, इस उम्मत का मकाम ये है, इस उम्मत की अजमत ये है। अल्लाह ने कहा बेहतरीन उम्मत है। अल्लाह जिसे बेहतरीन कहे, अल्लाह जिसकी अजमत बयान करे, गौर तो करो कि अल्लाह उस उम्मत से कितना प्यार करता होगा। अल्लाह उस उम्मत से प्यार कितना करता होगा। अल्लाह तो अपने हर बंदे से प्यार करता है। अल्लाह ताला हर बंदे से प्यार करता है, सारी मखलूक से प्यार करता है। और उसका प्यार कैसा है, उसकी मोहब्बत कैसी है, आओ कुरान से समझो अल्लाह कैसी मोहब्बत करता है, कैसा प्यार करता है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कितना प्यार करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदों मैं तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। अल्लाह कितना प्यार करता है। फरमाया गया अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा बंदों से प्यार करता है। कितना प्यार करता है अल्लाह। अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया, अन्नी अनल गफूरुर रहीम। अल्लाह तो रहम फरमाने वाला है, अल्लाह तो बख्शने वाला है। अल्लाह किस कदर प्यार करता है, अल्लाह तो ऐलान कर रहा है, ऐ मेरे बंदो अगर गुनाह हो जाए, अगर तुम गुनाह कर बैठो तो इधर उधर न भागना, भटकने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कहीं और न जाना, किसी और दर को न खटखटाना, किसी और दरवाजे पे दस्तक न देना। बल्कि अल्लाह ने कुरान में बता दिया, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बंदों की रहनुमाई की है। अल्लाह ने बंदों की किस दर्जा रहनुमाई की है। अल्लाह तो फरमाता है, मेरे महबूब की बारगाह में आ जाना, मेरे हबीब की बारगाह में आकर मेरे महबूब को वसीला बनाना, फिर मेरी बारगाह में झोली फैला देना, फिर मेरी बारगाह में हाथ उठा देना, फिर देखना तुम्हारा रब कितना करम फरमाने वाला है, फिर देखना तुम्हारा परवरदिगार कितना रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला तो फरमाता है, मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। आओ मेरी बारगाह में आकर मेरा करम देख लो, आओ मेरी बारगाह में नदामत के 2 आंसू लेकर आओ। गुनाह कर लिए हैं, गुनाहगार चाहे जितने हो, अगर तुम्हारे गुनाह इतने ज्यादा है कि जमीनों आसमान में इस दरमियान में भर जाए, इतने ज्यादा भी अगर गुनाह हो गए
تو اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آ میرے بندے آجا، دو آنسو لے کر آجا، ندامت کے دو آنسو لے کر اگر تو میری بارگاہ میں آئے گا، میرا کرم بھی دیکھ لینا، میرا فضل بھی دیکھ لینا۔ تو آئے گا میری بارگاہ میں، توبہ کرے گا، آتے وقت میں گناہگار ہوگا، اور جب جائے گا تو تیرا رب تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ۔ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ بندے نے کبھی سوچا کہ میرا رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے؟ بندے نے کبھی فکر کی، کبھی خیال کیا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا نا آپ کو اور مجھے، جب انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا، عقل دی۔ یہ عقل بڑی پاورفل چیز ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ بے شک آج انسان کہتا ہے میں کمزور ہوں، انسان کہتا ہے میں کمزور ہوں، شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے۔ ذرا سا نقصان ہو گیا تو اللہ سے ہزاروں شکایتیں ہیں، سینکڑوں شکایتیں ہیں۔ ذرا سی تکلیف پہنچ گئی، شکایتیں ہزاروں ہو گئیں۔ اگر پیر ذرا سا چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے، شکایت پھر بھی اللہ سے کرتا ہے۔ میرے عزیز غور تو کرو، ہم نے اور آپ نے تو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ کبھی خود کو کمزور نہ سمجھنا، کبھی خود کو تنہا نہ سمجھنا۔ اللہ نے نہ کمزور بنایا ہے، نہ تمہیں اور مجھے تنہا چھوڑا ہے۔ تنہا نہیں چھوڑا اللہ نے۔ غور کرو، پروردگار عالم نے تمہیں اور مجھے بنایا، ایک طرف تو شیطان پیچھے لگا، وہ بہکانے لگا، ایک طرف نفس بھی بنایا اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انسان کے وجود میں جو سب سے بری چیز میں نے بنائی ہے وہ نفس بنایا ہے۔ بے شک واہ واہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بولو بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نفس نہیں بھائی، کیا ہے نفس؟ اسد اقبال صاحب بیٹھے سنیں نفس کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، اب یہ علماء اس بات پہ میری تائید کریں گے، جب اللہ نے نفس کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ تو نفس کہنے لگا انتا انتا، انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اکڑ گیا۔ تو یہ انسان جو کرتا ہے نا میں ہوں، یہ جو انانیت پیدا ہوتی ہے، ہاں وہ کچھ ہے ہوگا مگر میں ہوں۔ یہ جو عقل انسان میں پیدا ہوتی ہے، یہ جو غرور پیدا ہوتا ہے، یاد رکھنا یہ نفس اسے ابھارتا ہے۔ نفس اس کا کہتا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں، نفس کہتا ہے کہ تجھ سے افضل کوئی نہیں، نفس کہتا ہے کہ تجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ حالانکہ ہزار گناہ کرتا ہو، رات دن جھوٹ بولتا ہو، مگر کہتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں، کہتا ہے مجھ سے برتر کوئی نہیں، مجھ سے افضل کوئی نہیں۔ رات دن جوا کھیلنے میں گزر رہا ہو، مگر اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے۔ شراب پینے میں وقت گزرتا ہے، مگر پھر بھی اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے۔ یہ نفس ہے جو اسے بہکاتا ہے۔ اے میرے عزیزو غور کرو، اللہ نے فرمایا نفس سے کہا بتا میں کون ہوں؟ کہنے لگا تو ہے، میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں اسے لے کر جاؤ، اسے جہنم میں ڈال دو، اسے دوزخ میں ڈال دو۔ اللہ کی قسم غور کرو مسلمانوں، 300 سال تک جہنم میں جلایا گیا، 300 سال تک نفس کو عذاب دیا گیا، اور بعض روایتوں کے مطابق 1000 سال تک اسے دوزخ میں جلایا گیا، دوزخ میں ڈال کے رکھا گیا۔ جب اتنا عذاب دیا پھر اللہ نے اسے دوبارہ فرمایا، اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ یہ نفس پھر کہنے لگا انتا انتا، انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ واہ 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 واہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔